کریم مینشن کے ڈائننگ ہال میں اس وقت ہڑبڑ مچی ہوئی تھی۔ کچن میں کھڑا کھوبرو جوان مہارت سے بیلن چلاتا روٹیاں بنا رہا تھا۔ ایک چولہے پر چائے رکھی تھی جبکہ دوسرے پر فرائی پین میں شامیاں فرائی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ توے سے روٹی اتارتا اس کے کان سے اجلت بھری آواز ٹکرائی، بھیا جلدی سے روٹی لا دیں یار۔ طلال کی آواز پر اس نے جلدی سے توے سے روٹی اتار کر چنگیل میں رکھی اور پین میں فرائی ہوتی شامی کو اٹھا کر پلیٹ میں رکھا، پھر دونوں چیزوں کو اٹھا کر چیئر پر بیٹھے اپنے دونوں بھائیوں کے آگے رکھا۔ بھیا چائے۔ طلال کے ساتھ بیٹھے فہام کی فرمائش پر اونھ کرتا واپس مڑنے ہی لگا تھا جب ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا عالم سے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہتا خود چائے کپوں میں ڈالنے لگا۔ چائے کپوں میں ڈالنے کے بعد وہ ٹیبلوں پر لایا جہاں پر وہ تینوں بیٹھے سحری کر رہے تھے۔ یہ تھا کریم مینشن کے ڈائننگ ہال کا منظر، جہاں چاروں بھائی عالم کریم، طالم کریم، فہام کریم اور طلال کریم رمضان المبارک کی پہلی سحری کر رہے تھے۔ چونکہ ان کے والدین عباس کریم اور فریحہ عباس کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور کوئی بہن بھی نہیں تھی، اس لیے گھر میں کوئی صنف نازک بھی موجود نہیں تھی۔ بڑے سے گھر میں کل 4 بھائی ہی تھے بس۔ سب سے بڑا عالم باپ کے بزنس کو کامیابی سے آگے بڑھا رہا تھا، چھوٹے بھائیوں کو باپ بن کر پال رہا تھا۔ اس سے چھوٹا طالب یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اس سے چھوٹا فہام بھی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، جبکہ سب سے چھوٹا طلال کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ بھیا آملیٹ میں نمک کم ہے یار۔ طلال کی شکایت پر طالب نے گردن موڑ کے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ ایک چٹکی نمک کم ہونے سے تمہارا آملیٹ پھیکا نہیں پڑ جائے گا؟ غضب خدا کا، جوان جہاں خوبرو لونڈے کی جوانی رول رہی ہے یہاں کچن میں، اور تمہیں نمک کی پڑی ہے؟ لائک سیریسلی؟ طلال کی شکایت پر طالب کو تو جیسے سکتا ہی ہو گیا تھا۔ چٹکی بن نمک کی قیمت تم کہہ جانو طالب بابو؟ بلا فہام صاحب کی زبان کو کون ڈال سکتا تھا؟ سائلنس پلیز، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے بس۔ عالم کی سنجیدہ آواز پر سب تیزی سے تمیز کا مظاہرہ کرتے سحری کرنے لگے۔ جب سب سحری کر چکے تو عالم اور طالب برتن سمیٹ لے لگے جبکہ طلال اور فہام ٹیبل صاف کرنے لگے۔ اذانیں شروع ہوگی تو چاروں نے وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ نماز پڑھ کے واپس آنے کے بعد وہ چاروں اب کچن کے دروازے میں کھڑے تھے۔ سوال یہ تھا کہ برتن کون دھوئے گا؟ بھیا آپ جائیں، ہم مینج کر لیں گے۔ وہ تینوں یک زبان ہو کر عالم سے بولے تو وہ ابرو اچکا کر رہ گیا۔ آئیے شو؟ عالم کے سوال پر وہ تینوں تیزی سے اس بات میں سر ہلا گئے تو وہ اوکے کہتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہاں کھڑے تینوں افراد ایک دوسرے کو گور رہے تھے۔ میرا کوئز ہے آج برو، اور مجھے اپنی نیند کی قربانی دے کر اس کی تیاری کرنی ہے، تو اسی لیے میری طرف سے معذرت۔ تعلیم کا عذر تو تیار تھا، اور میری بھی بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے آج جس کی تیاری کرنی ہے مجھے، اسی لیے یار میری طرف سے بھی سوری یار۔ فہام نے بھی اپنی مجبوری بتائی تو طلال بے چارگی سے اپنے دونوں بڑے بھائیوں کو دیکھنے لگا۔ بھیا آپ دونوں جانتے ہیں نا میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں؟ اس کے سوال پر ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں ہم جانتے ہیں، تم یہی سوچ رہے ہو کہ ہم دونوں کی مصروفیت کی وجہ سے تمہیں برتن دھونے پڑیں گے اب؟ تعلیم نے کہا تو طلال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں یہ نہیں سوچ رہا، بلکہ یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا گناہ کر بیٹھا جو آپ دونوں جیسے خود غرض بھائی ملے ہیں مجھے۔ جائیں آپ دونوں، دھو لوں گا میں اکیلا ہی سب برتن۔ خفکی سے کہتا وہ کچن میں داخل ہوا تو تعلیم اور فہام ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے اگلے ہی پل تیزی سے طلال پر جھپٹے۔ ہمارا شہر تو خفا ہو گیا، ہم تو مذاق کر رہے تھے یار، ساتھ مل کر برتن دھوئیں گے، صفائی بھی کریں گے، بھائیوں کے ہوتے تو تو کیوں ٹینشن لیتا ہے، ہم تو تمہیں تنگ کر رہے تھے بس۔ کچھ دیر بعد کچن سے آتی ہنسی مذاق کی آواز پر عالم مسکرا دیا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی جا رہی تھی، پیروں میں کنکر چبھ رہے تھے، لہو لہان پیر چلنے سے انکاری تھے، پر اس سے جانے کا خوف رکنے کا نام نہیں دے رہا تھا، اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے جب اسے قدموں کی آواز قریب سنائی دینے لگی تو جس گھر کا دروازہ کھلا تھا اسی میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک بہت بڑا شاندار گھر کا بڑا سا کالا گیٹ تھا۔ گیٹ کا چھوٹا دروازہ جو ہے اد کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے، کون ہے؟ بھاری مردانہ آواز پر اس کی پہلے سے الجھی سانسیں سینے میں اٹک سی گئی۔ تعلیم اور فہام باہر واک کرنے آئے تھے، اس لیے باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
عالم باہر لان میں ہی واک کر رہا تھا جب کھٹکے کی آواز آئی. اسے لگا دونوں بھائی واپس آ گئے، پر دونوں بھائیوں کی جہاں وہاں کوئی لڑکی کھڑی تھی، وہ بھی بری حالت میں. وہ لڑکی اپنے پیچھے دروازہ بند کیے ہانپ رہی تھی. اس کے پکارنے پر وہ مزید کانپنے لگی. عالم اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ خوف سے تھڑ تھڑ کانپتی دونوں ہاتھ منہ پر جما گئی. ہاتھ منہ کے آگے سے ہٹاؤ لڑکی. کڑکتی ہوئی آواز نے اس کے تھکے ہوئے اعصابوں پر حملہ کیا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی. اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر گرتی، عالم بکھرا کر تیزی سے اسے دونوں بازوؤں سے تھام گیا. عین اسی وقت گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا اور وہاں سے تعلیم اور فہام نمودار ہوئے. استغفر اللہ، یہ میری گناہ کار آنکھیں کیسا منظر دیکھ رہے ہیں. ہمارے بگ بی کی باہوں میں ایک نازک اندام حسینہ. یہ الفاظ جس کی زبان سے ادا ہوئے تھے وہ تھا فہام، دا گریٹ فہام. بات تمہاری 16 میں کھڑی ہے، تمہاری آنکھیں ہیں تو گناہ گار، پر اس وقت بالکل صحیح منظر دیکھ رہی ہیں. ہمارے بگ بی کی باہوں میں واقعی ایک نازک حسینہ موجود ہے. فہام کے بعد تعلیم کی فضول کوئی پر عالم کا دماغ گھوم گیا تھا. شٹ اپ یو بوتھ، اس کو آ کے سنبھالو جو میرے گلے پڑ گئی ہے. عالم ان دونوں کو لتاڑتا ہوا بولا تو دونوں نے جلدی سے اپنے دانت اندر کرتے شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہا. بھیا یہ آپ کے گلے لگی ہے، میرا مطلب پڑی ہے، تو آپ ہی کچھ سوچے نا کہ کیسے سنبھالنا ہے. ویسے یہ ہے کون؟ بولتے بولتے زبان فہام کی زبان پھر سے پھسلنے لگی جسے عالم کی گوری نے راستے میں ہی لایا. پتہ نہیں، میں باہر واک کر رہا تھا، ایک دم سے اندر آئی. میں نے پوچھا کون ہے تو بے ہوش ہو کر گرنے لگی تو میں نے تھام لیا. عالم کے بتانے پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا. میرے خیال میں ہمیں اسے اندر لے جانا چاہیے. ایسے دروازے پر کھڑے ہو کر مذاکرات کرنا ٹھیک نہیں ہے. تعلیم کی بات پر عالم نے سر ہلایا. زندگی میں پہلی بار تعلیم کریم نے کوئی عقل کی بات کی ہے. فہام کی بات پر تعلیم نے اسے سخت گھوری سے نوازا. عالم نے جھجکتے ہوئے اس انجان وجود کو باہوں میں اٹھا کر گھر کے اندرونی حصے کا رخ کیا. ان دونوں بھائیوں نے بھی اس کی پیروی کی. گیسٹ روم میں پہنچ کر عالم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر بلانکٹ اوڑھا کر، کیونکہ اس کے وجود سے دوپٹہ ندارت تھا. کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. بھیا کیا ہم انہیں یہاں رکھ کر ٹھیک کر رہے ہیں؟ یہ سوال دروازے کے پاس کھڑے دلال کی طرف سے آیا تھا. بھیا کی جان، ہم صرف ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اس حالت میں ہم انہیں گھر سے باہر تو نہیں پھینک سکتے نا؟ باقی یہ ہوش میں آ جائے تو پھر ہی ہمیں پتہ چل سکے گا. عالم کی بات پر تینوں بھائیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا. بھیا ان کے فیس سے بال پیچھے کر کے دیکھ لو پلیز، مجھے دیکھنا ہے یہ کیسی ہے. ان کے بال کتنے پیارے ہیں نا کہ یہ خود بھی اتنی ہی پیاری ہیں. ویسے آپ مجھے گھورے مت، یہ میری آپی ہیں، میں آپی سمجھ کر تعریف کر رہا ہوں. تالال کمرے میں چلتے نائٹ بلب کی روشنی میں نظر آتی اس اجنبی لڑکی کے لمبے سیاہ بالوں اور دمکتی رنگت کی تعریف میں رتب اللسان تھا، جبکہ بھائیوں کی گوری پر فوری طور پر صفائی پیش کی. چہرہ اس لیے نہیں دیکھ سکے تھے کہ اس کے بال اس کا چہرہ ڈھانپ کے تھے. بری بات دلال، انہیں ریسٹ کرنے دو، چلو سب سو جاؤ، جا کر صبح سحری کے لیے اٹھنا پھر. عالم ان سے سب سے کہتا ایک آخری نظر اس اجنبی حسینہ پر ڈال کر سب سے پہلے خود کمرے سے نکلا. پھر ان تینوں کے نکلنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرتا خود بھی اپنے کمرے کی جانے پڑ گیا. وہ چھوٹی سی لڑکی اس بوسیدہ مکان میں بیٹھی رو رہی تھی. نہال، ارے اور رحال، نحیف سی آواز پر وہ جلدی سے آنسو پونچھتی اٹھی اور کمرے کی جانے پڑی. جی جی اماں، مریل سی آواز میں پوچھتی وہ 2 قدم آگے بڑھا گئی. آج کھانے کو ملے گا کچھ یا نہیں؟ صرف آنے سے افطاری کی تھی، عمر گزر گئی پر آواز کی سختی نہ گئی تھی. گھر پر کچھ نہیں ہے کھانے کو اماں، صبر کر کے سو جائے. بھیگی آواز میں وہ کہتی کمرے سے تو کیا، گھر سے ہی نکل گئی تھی. چلتے چلتے گھر سے نکل آئی. جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک پتھر پر بیٹھ کر رونا شروع کرتی. یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ نہال تھی، اپنے باپ کی لاڈلی نیہا. پر وہی لاڈ اٹھانے والا باپ جب ایک دن پہاڑ سے گر کر دنیا سے رخصت ہوا تو دنیا میں کوئی لاڈ اٹھانے والا نہ رہا تھا. ماں کو نہ تو نہ جانے اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا. اس نے جب سے ہوش سنبھالا ماں کو خود سے پیار کرتے یا پیار سے بات کرتے نہ دیکھا تھا. بہن بھائی کوئی تھا نہیں. ماں نے نہ جانے کیا سوچ کر نزدیکی اسکول سے میٹرک کروا دیا. اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو نزدیکی کالج میں مفت داخلہ مل گیا.
گھر کے سارے کام کرتی تو اس کی پڑھائی سے بھی اس کی ماں کو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یوں حال ہی میں نہال کا ایف اے بھی ہو گیا تھا۔ اب تھا کچھ یوں کہ پہلے اس کی ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی تو گھر چلتا تھا۔ اب رمضان سے کچھ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ایک بازو اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ روزی روٹی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں۔ نہال نے ایک دو جگہ ٹیچنگ کی جاب کرنی چاہیے پر لوگ ہوس میں بھوکے ہی پڑے ہیں ہر جگہ۔ عورت کے لیے چار دیواری سے باہر نکل کر کمانا کون سا آسان کام ہے؟ وہ یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی جب کسی نے بھاری دلکش آواز میں سے پکارا۔ اس کی آنکھ مسلسل باتوں کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی تو کرا بیٹھی، جسم پر لگی چوٹوں سے ٹی سے اٹھنے لگی تھی۔ نظر سامنے دیوار پر ٹنگی گھڑی پر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔ سحری کا وقت بس ختم ہی ہونے والا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری تو نظر اپنی حلیے پر گئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ جس گھر میں پناہ لے چکی ہے یہاں سے آج کی سحری کا انتظام کر لے گی، پر اپنی حالت دیکھتے اس سے پہلے کہ وہ اپنا ارادہ موقوف کرتی اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی مردانہ چادر پر پڑی۔ صوفے کے پاس نیچے زمین پر مردانہ جوتے کا ایک جوڑا بھی پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے سب سے پہلے کمرے سے ملحقہ باتھ روم کا رخ کیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے بال چوٹی میں باندھے۔ اسے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے وہ چادر پکڑ کر اچھے سے کندھوں کے گرد اوڑی تو اس کا پورا وجود ہی اس چادر میں چھپ سا گیا تھا۔ جوتے پیر میں عرصے تو پیر آگے کے نکلتے چلے گئے۔ اس کے پاؤں کے لیے وہ جوتا بہت بڑا تھا پر فی الحال کام دے سکتا تھا۔ چادر کو مضبوطی سے پکڑتی وہ دروازہ کھول کر اللہ کا نام لیتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک طرح سے مردانہ آوازیں آ رہی تھی۔ آوازوں کا تعاقب کرتی وہ ایک بڑے کمرے کی طرف آ گئی جہاں چار مرد بیٹھے سحری کر رہے تھے۔ وہ چاروں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے سحری کر رہے تھے جبکہ فہام ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بھیا، اس کی پکار پر کوئی بھی متوجہ نہ ہو۔ بھیا سن لے یار، اور تم بھی سنو چھوٹو۔ وہ آپ کے زور دے کر بڑے دونوں سے بولا، ساتھ ہی طلال کو بھی آواز دے ڈالی۔ فہام، کبھی تو چپ کر کے سحری کر لیا کرو، ہر وقت فضول بولتے رہتے ہیں تم بس۔ عالم کی سنجیدہ آواز پر تعلیم اور طلال نے دھانت نکو سے اچھا نا بھیا، بس ایک بات، آپ کے منت بھرے لہجے میں بولا۔ اچھا بولو، ہم سن رہے ہیں۔ میٹھی لسی کا گلاس اٹھاتے تعلیم نے اسے اجازت دی۔ کبھی آپ میں سے کسی نے اس دھرتی پر حور دیکھی ہے؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنا سوال پیش کیا۔ اس کے سوال پر عالم اور طلال نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو، جبکہ تعلیم نے زور و شور سے اصوات میں سر ہلایا۔ ہاں میں نے دیکھی ہے نا بہت دفعہ، لنگور کی بغل میں حور۔ تعلیم نے جس قدر پرجوش ہو کر جواب دیا اس قدر زبردست گوری سے تینوں بھائیوں نے اسے نوازا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ حور کی بغل میں لنگور ہو یا لنگور کی بغل میں حور، ایک ہی بات ہے۔ ذرا سی ادلا بدلی تو کی ہے بس۔ وہ اپنی بات کی صفائی پیش کرتا مسلسل عالم کی کرسی کے پیچھے دیکھ رہا تھا جہاں وہ کنفیوز کھڑی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ پر میں نے اس دھرتی پر بلکہ اپنے ہوم سویٹ ہوم میں دیکھی ہے ایک حور۔ اس کے تسلسل سے ایک ہی طرف دیکھنے پر تینوں بھائیوں کی گردنیں بھی میکان کی انداز میں اس کی طرف گھومی جہاں وہ رات والی اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ پھر عالم کے علاوہ باقی سب کی گردنیں وہیں جم کر رہ گئی۔ سحری کرو، وقت کم ہے، اور آپ بھی آ جائیے، سحری کریں ہمارے ساتھ۔ تینوں بھائیوں کو تنبیہ کرنے کے بعد وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ ہلکا ہلکا لنگڑا کر چلتی طلال کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھ گئی تو طلال جلدی سے اسے سرو کرنے لگا۔ اپنی سحری سے فارغ ہونے کے بعد عالم وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 1 منٹ میں ہی وہ واپس آیا اور اس لڑکی کی کرسی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ سنیں آپ، وہ اسے کس نام سے پکارتا؟ آبرو۔ اپنا نام بتا کر وہ اپنی نظریں پھر سے جھکا گئی۔ آپ زخمی ہیں کافی، میں یہی کہوں گا کہ آپ روزہ مت رکھیں، ہمارا دین اتنا سخت نہیں ہے۔ اگر پھر بھی رکھنا چاہے تو یہ پین کلر لے لیں ابھی، باقی بات نماز کے بعد ہوگی۔ وہ صرف دوائی پکڑا کر وہاں سے چلا گیا تو آبرو نے سر ہلا کر دوائی لے لی۔ سحری کے بعد چاروں بھائی برتن اٹھانے لگے تو آبرو بھی جھجکتی ہوئی اٹھی اور برتن اٹھانے لگی۔ آبرو اپی، آپ بیٹھے رہیں پلیز، ہم کر رہے ہیں نا۔ طلال نے اس کے ہاتھ سے برتن لے کر اسے واپس بٹھا دیا۔ برتن سمیٹنے کے بعد سب اسے بتاتے نماز کے لیے چلے گئے تو وہ بھی گیسٹ روم میں آ گئی۔ وضو کرنے کے بعد اسے بآسانی الماری سے جائے نماز مل گیا تھا۔
نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ تو بے پرواہ ہے، میں تیرے سے کوئی گلہ نہیں کر سکتی، میں کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی مجھے کوئی حق حاصل ہے۔ پر میرے مولا، میں کہاں جاؤں؟ میرا تیرے سوا کون ہے اب؟ میرے محافظ ہی میرے لوٹیرے نکل آئے ہیں، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس پر بھروسہ کروں؟ میرے مالک، میری عزت کی حفاظت فرما اور مجھے درست راستہ دکھا، آمین۔ دعا مانگ کر وہ اٹھی اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے کب آنکھ لگی اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ وہ مری کے زرخیز پہاڑوں میں بڑے ڈھلوانی راستوں پر اپنی سزوکی بائک چلا رہا تھا۔ اس کی بائک کی دھیمی رفتار کو تب بریک لگی جب اسے سامنے ایک بڑے سے پتھر پر سفید چادر میں چھپی ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ تعجب زدہ ہوتا بے اختیار بائک روک گیا۔ بائک روکنے کی آواز پر پتھر پر بیٹھی سفید چادر میں چھپی اس لڑکی نے گردن موڑے چہرہ اٹھا کر اس کی دیکھا تو اس کی نم سی آنکھیں دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ بائک ایک طرف کھڑی کرتا اس کے قریب رکھے پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کے یوں بیٹھنے پر وہ چہرہ اس کی طرف موڑ گئی۔ نقاب سے بے نیاز چہرہ دل مو لینے کی حد تک خوبصورت نہ تھا، پر نہ جانے اس عام سے چہرے میں ایسی کون سی کشش تھی جو اس شہزادے کو اپنے ساتھ باندھ گئی۔ اتنی شام میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ اس کی نرمی سے پوچھنے پر اس کی کالی گھٹاؤں سی آنکھوں میں مینا برسنا شروع کر دیا۔ اسے یوں روتے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ ارے رو تو مت لٹل گرل، وہ واقعی نہیں جانتا تھا وہ چھوٹی سی لڑکی کیوں رو رہی تھی۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ روتے روتے سفید چادر کے ایک پلو سے ناک صاف کرتی بولی تو مقابل کے چہرے پر بے یقینی کے بادل چھا گئے۔ اب یہ بادل اس کی حرکت کی وجہ سے چھائے تھے یا بات کی وجہ سے، یہ معلوم نہیں تھا۔ تم روزہ افطار کرنے کے بعد بھوک لگنے کی وجہ سے رو رہی ہو؟ اس کے سوال پر سے سو سو کرتے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ نے روزہ افطار کر لیا؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گی تو الجھتا ہوا سر اس بات میں ہلا گیا۔ آپ نے افطاری میں کتنی چیزیں کھائی؟ وہ ایک اور سوال داغ گئی۔ 7۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا اور مقابل کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں مزید مایوسی چھا گئی۔ میں نے اور اماں نے افطاری میں صرف پانی پیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اپنے غم کی داستان سناتے وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد اس نے سر اٹھایا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ غریبوں کی دکھ کی داستان بھی کوئی نہیں سنتا، وہ نم آواز میں بڑبڑا دی۔ اسے وہاں بیٹھے کچھ وقت مزید گزر گیا۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ اس نے سرد آہ خارج کی اور گھر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی جب وہ پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ لو، یہ پکڑو۔ تعلیم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا شاپر اس کے آگے کیا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پکڑو، اسے دوبارہ زور سے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی وہ شاپر اس کے ہاتھ سے پکڑ گئی جو کافی وزنی تھا۔ کام کرنا چاہو گی؟ تعلیم نے پوچھا تو وہ بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تعلیم کو اب یاد آیا کہ اس کا نام تو پوچھنا ہی بھول گیا۔ وہ ننہال، وہ گھبراہٹ میں تھوڑا اٹک کر بولی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسا نام ہوا ننہال؟ اسے یوں ہی توڑ کر اس کا نام ادا کیا تو نہال خواہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ نہیں، میرا نام نہال ہے۔ اب کی بار اس نے بہت سوچ سمجھ سے کام لیا۔ اوکے نہال، تم کل افطاری کے بعد نہیں، تب زیادہ لیٹ ہو جائے گا۔ ایسا کرنا تم ظہر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر آ جانا، میں تمہیں تمہارا کام بتا دوں گا۔ اب جاؤ اپنے گھر، اللہ حافظ۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد وہ 1 منٹ بھی نہ رکا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نہال نے ہاتھ میں پکڑے شاپر میں دیکھا تو کھانے کا سامان تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ دوبارہ اس رشتے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے تعلیم گیا تھا۔ اسے یہ سب خواب سا لگا، بھلا کوئی اس کی مدد کرتا۔ اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی جہاں سیاہی پھیلتی جا رہی تھی، پھر ہر سوچ دماغ سے جھٹک کر گھر کی طرف جانے والے راستے پر چلنا شروع کیا۔ کھانے کی چیزیں دیکھنے کے بعد بھوک نے مزید شدت اختیار کر لی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا جب ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے گاڑی کنٹرول کی، گاڑی روک کر وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگا تو 2.5-3 سالہ بچہ سڑک پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا، ساتھ ہی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ حبین میری جان، اور بچے کو گود میں اٹھا کر چومتی جا رہی تھی جبکہ وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس،
اس کی پکار پر اس لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے فہام جیسے کھو سا گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹے سے گلابی ہونٹ اور بڑے بڑے گال، سرخ و سفید رنگت۔ سب سے زیادہ جس چیز نے فہام کو اٹریکٹ کیا تھا وہ اس کے چہرے سے ٹپکتی معصومیت تھی۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ بچے کو اپنے ساتھ لگا کر چومنے کے ساتھ ساتھ وہ روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی چھوٹی سی ناک بھی سرخ پڑ گئی تھی۔ جی، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی تھنک ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اسے گرنے کی وجہ سے شاید کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے، تبھی اتنا رو رہا ہے۔ ویسے یہ ہے کون؟ اس کی ماما کہاں ہے؟ ایک تو فہام دی گریٹ کی زبان دراز۔ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے واقعی سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اس کی پہلی بات سنتے فہام کو تو سکتا ہی ہو گیا تھا۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا اتنی پیاری سی چھوٹی سی نظر آنے والی لڑکی شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی فیلنگز پر تو کسی نے بالٹی بھر ٹھنڈا ٹھار پانی ڈال دیا تھا۔ سوچ مت کے فہام، خوش ہونا شکر ہے انسان، اللہ نے تجھے گناہ سے بچایا ہے۔ رمضان میں بچیاں دیکھنے سے گناہ ملتا ہے؟ گناہ خود کو تسلی دیتا وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی وہاں سے نکال رہا تھا جب وہی لڑکی سڑک کنارے نظر آئی۔ وہ بچہ اس کے کندھے سے لگا مسلسل رو رہا تھا، جسے سنبھالنے کے چکر میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑی وہ شاید ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ فہام گاڑی اس کے قریب لے گیا۔ بیبی بہت رو رہا ہے، آئیں میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ ویسے بھی غلطی میری ہے، میری گاڑی کے آگے آ گیا تھا آپ کا بچہ، آپ جائیں پلیز، انکار مت کریے گا، میں ایک شریف انسان ہوں۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اسی لڑکی سے کہا تو وہ 1 منٹ کے لیے کچھ سوچتی رہی اور پھر ہاں میں سر ہلا گئی۔ فہام نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ اپنے بچے کو لے کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس دفعہ افطاری نہیں کروائیں گے ہم کیا؟ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بچھے قالین پر بیٹھے طالال نے سوال کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ تعلیم اور فہام اپنے اپنے موبائلوں میں لگے تھے۔ عالم اپنے آفس کا کام کر رہا تھا اور طالال اپنے کالج کا کام۔ کروائیں گے بیٹا، پر کچھ دن کے بعد، ابھی کچھ ضرورت مند ہے میرے جیسے پہلے ان کی مدد کریں گے ہم، ہمارے ہم پلہ دوست ہوا خود سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ کو گھر بلا کر افطاری کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان لاچار اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے جن کا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ روزہ ہمیں غریب کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ ہمیں دنیاوی دکھاوا نہیں دیکھنا، ہم اپنی آخرت آسان کرنی ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اسے اپنے پاس رکھنے سے وہ زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ضرورت مند مخلوق میں تقسیم کرنے سے اس میں برکت پیدا ہوگی۔ ہم گھر پر افطاری کروانے کی بجائے مسجد میں کروا دیں گے، اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ عالم بہت نرم اور حلیم انداز میں نے سمجھا رہا تھا۔ تینوں بھائی اپنے کام روک کر پوری دل جمی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھیا۔ تعلیم کی بات پر عالم نرمی سے مسکرا دیا۔ بھیا ہمیشہ سب کچھ ٹھیک کہتے ہیں، میرے بھیا دنیا کے بیسٹ سے بھی بیسٹ بھیا ہیں۔ طلال لاٹ سے مان بھرے لہجے میں بولا تو عالم مسکرا کر اس کے بال بکھیر کیا۔ نہیں تو ہم سوتیلے ہیں کیا؟ ہمیں کیا کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا گیا تھا؟ فہام کے یوں بے یقینی سے پوچھنے پر عالم نے مسکراہٹ ضبط کرتے نفی میں سر ہلایا، جبکہ باقی دونوں اس کی نوٹنکی پر سر جھٹک گئے۔ عالم کی نظر اچانک ڈائننگ ہال کے دروازے پر پڑی، جہاں آبرو کھڑی آنکھوں میں حسرت لیے ان چاروں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ عالم نے چونک کر اس کے گرد لپٹی اپنی چادر دیکھی۔ اندر آ جائیں۔ وہ جو آنکھوں میں حسرت لیے انہیں محبت سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی، عالم کی بھاری آواز پر چونک اٹھی۔ جی میں، وہ ایک دم پزل ہو گئی اتنے مردوں میں۔ جی آپ ہی، فہام اسی کے انداز میں بولا تو عالم نے اسے سخت گوری سے نوازا، جس پر وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور عالم کے اشارے پر سامنے پڑے سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ آپ کہاں سے آئی ہیں اور یہاں تک کیوں اور کیسے پہنچی؟ مجھے سب کچھ سچ سے سننا ہے۔ عالم نے سنجیدہ آواز میں ڈوڈوک الفاظ میں حکم سنایا تو وہ حلق تر کرتی اصوات میں سر ہلا کر بلانا شروع ہو گئی۔ آبرو ہاشم، سید ہاشم اور ستارہ ہاشم کی اکلوتی اولاد تھی، جنہوں انہوں نے بہت لاڈ سے پکارا تھا۔ ماما پاپا آپ لوگ جلدی آئیے گا، آپ لوگوں کے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتی، جانتے ہیں نا آپ۔ آبرو ہاشم کے بازو میں اپنا بازو ڈالے لاڈ سے بولی تو وہ ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوم کے
ہم جانتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے بغیر اتنی دیر نہیں رہ سکتا، پر جان ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہمیں خوشی خوشی رخصت کرو۔ اگر آپ کے پیپرز نہ ہوتے تو کبھی آپ کو اکیلا نہ چھوڑ کر جاتے، پر اللہ کے گھر سے ہمارا بلاوا آ گیا ہے تو ہمیں تو جانا ہی ہے۔ وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے باہر کی جانب بڑھے۔ وہ دونوں میاں بیوی عمرے کے لیے جا رہے تھے، آبرو کے پیپرز تھے، اس لیے وہ دونوں اپنے چاچا کے گھر رک رہے تھے۔ بھائی صاحب کر دی نا غیروں والی بات، اکیلی کہاں ہے آبرو بیٹی، ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ۔ آپ اسے کسی غیر کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں جو یوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بالکل مطمئن ہو کر جائیے آپ، آبرو اپنے گھر میں ہی ہے۔ کیوں آبرو بیٹی؟ وہ مسکرا کر شکوہ کرتے ہوئے آخر میں آبرو سے پوچھنے لگے تو آبرو مسکرا کر ہاں میں ہاں سر ہلا کے۔ تھوڑی دیر کے بعد آبرو سے ملتے وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آبرو چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ روحان نے لاؤنج پہ بیٹھی آبرو سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ سوری روحان، مجھے اپنے پیپرز کی تیاری کرنے ہیں، ایکسکیوز می پلیز۔ وہ کنی کی طرح کر نکل گئی تو روحان لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی ہر بار روحان کو انکار کر کے اس کی انا کو ٹھیس پہنچا جاتی تھی۔ میں اس کے چاچو کا بیٹا ہوں، کوئی غیر تھوڑی ہے جس کو کھا جاؤں گا، ایسا روحان کا کہنا تھا۔ لیکن آبرو نے روحان کی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اسے کبھی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ وہ بھی صحیح اپنے ماما پاپا کو مس کر رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے کتاب پکڑی اور صوفے پر بیٹھ کے پڑھتے پڑھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھ ملازمہ کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ غضب ہو گیا بی بی جی، غضب ہو گیا۔ ارے آپ کا تو سب کچھ ختم ہو گیا جی، ملازمہ روتی ہوئی بیان کر رہی تھی۔ آبرو اس کے یوں رونے پر گھبرا اٹھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میرا کیا ختم ہو گیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں ایک ایکسیڈنٹ میں آپ کے والدین اور ڈرائیور کا انتقال ہو گیا جی، میتوں کو گھر لے جایا جا رہا ہے، آپ یتیم ہوگی بی بی جی۔ ملازمہ کی بات پر دھڑ دھڑ کر کے ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے سر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ وہ اس پر دہاڑی، صوفے سے اپنا دوپٹہ پکڑا اور کمرے سے باہر بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس کے پیر لرز رہے تھے۔ اتنے میں سے ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ لاؤنج میں آئی تو اس کے چاچا بیٹھے رو رہے تھے۔ روحان کی آنکھیں بھی نم تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چاچا اٹھے اور اسے گلے لگا کر رونے لگے۔ صبر کرو میری بچی، صبر کرو، وہ اللہ سے اتنی ہی عمر لکھوا کر آئے تھے کہ چاچا اسے اپنے ساتھ لگائے دلاسی دے رہے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں ڈیڈ باڈیز کو لاؤنج میں لے آیا گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی، کانپتے ہاتھوں سے ایک وجود کے اوپر سے چادر ہٹائی۔ اس کے باپ کا کچھ دیر پہلے والا تر و تازہ ہنستا مسکراتا چہرہ اس وقت خون میں لت پت اس کے سامنے تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں کے آگے آئے، آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہمت کرتے اس نے دوسرے وجود کے کپڑے سے چہرہ ہٹایا۔ ہر وقت مسکراتا اس کی ماں کا چہرہ خون سے سرخ تھا، مسکراتی آنکھیں بند تھی، لبوں پر کفل تھا۔ آپ کی وہ رک نہ سکی، اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ یہ ہوئی روتے چیختے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ہفتہ گزر چکا تھا اس کے والدین کو اس دنیا سے گئے، پر وہ تھی کہ اس دنیا سے ہی غافل ہو گئی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں لیے بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں اب تک چاچا کے الفاظ گھوم رہے تھے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، جتنی جلدی اس حکیم کو تسلیم کر لو اتنا ہی اچھا ہے۔ جمعے کو تمہارا نکاح ہے روحان کے ساتھ، اپنے ذہن کو تیار کر لو اچھے سے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چاچا کے دو ٹوک الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد جس طرح چاچا سخت دل ہو کر اپنا رویہ بدل چکا تھا، اسے سوچ لیا تھا وہ انکار نہیں کرے گی، چپ چاپ سر جھکا کر ساری زندگی گزار دے گی۔ اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی وہ، اور یوں کر کے گزرتی ایک بھیانک حقیقت اس کے سامنے نہ آتی۔ وہ چاچا کو اقرار کا پیغام دینے ان کے کمرے میں گئی جب اندر سے آدھی آوازوں نے اس کے قدم جما دیے۔ اگر میں ہاشم کو نہ مرواتا نا تو اس کی جائیداد کیسے حاصل کرتا؟ ہاشم کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث ہے ابرو۔ اب ابرو میری بہو بنے گی تو ساری جائیداد خود بخود میرے پاس آ جائے گی۔ یہ چند الفاظ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال کر لے گئے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے متعلق روحان کے ارادے نیک تھے یا نہیں، اس لیے وہ رات وہاں سے بھاگ گئی۔
پر چوکیدار نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ سب سے بچتی بچاتی وہ کریم مینشن پہنچ گئی تھی۔ آپ ہی پلیز، آپ روئے مت، ایسے آپ کے ماں باپا کی روح کو تکلیف ہوگی۔ وہ جو اپنے ظلم سناتے سناتے رو رہی تھی، طلال کی بات کرتے تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پریشان مت ہو، برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہر وقت شریر بنا فہام بھی اداس اور دکھی ہو گیا تھا۔ بے شک مقافات عمل اٹل ہے، آپ پریشان مت ہو۔ طالب نے بھی فہام کی تائید کی۔ تب سے خاموش بیٹھے عالم نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا بہت برا ہوا، مجھ سمیت ہم سب کو اس کا بہت افسوس ہوا۔ ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، انویسٹیگیشن کروائیں گے اور اصل قاتل کو بھی پکڑوائیں گے۔ عالم کی بات پر آبرو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دائیں ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر جمائے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آبرو کو ان چاروں بھائیوں کی آنکھوں میں ایک چیز مشترک نظر آئی تھی، عزت۔ ان سب کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت تھی، حیا تھی۔ اب آپ اپنے جاننے والے کا نمبر پتہ بتائیے تاکہ ہم آپ کو بحفاظت ان تک پہنچا سکے۔ عالم کی بات پر پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ کیا ہوا آپی؟ طلال نے پریشانی سے پوچھا تو وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ددیال کا میں بتا چکی ہوں اور میرا ننیحال یہاں نہیں ہوتا، سب کے سب امریکہ رہتے ہیں، مجھے کسی کا نمبر نہیں معلوم۔ وہ ہر طرف سے بے بس تھی۔ اس کی بات پر عالم کی پیشانی پر تفکر کے بادل چھائے، جبکہ باقی تینوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ دیکھیں آبرو، ہم آپ کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بھی جان چکے ہیں کہ اس گھر میں صرف ہم چاروں بھائی رہتے ہیں، ہمارے گھر کوئی خاتون نہیں موجود۔ بغیر کسی رشتے کے آپ کا یوں ہمارے درمیان رہنا مناسب نہیں لگتا۔ آج تو عالم کی بھی 16 آنے درست تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر رو پڑے۔ اس کا عارضی مگر قابل یقین ٹھکانہ بھی چھیننے والا تھا۔ فہام نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ لڑکے سے پہلی نظر میں ہی جنت کی کوئی حور لگی تھی۔ اس نے بہت کم لڑکیاں ایسی دیکھی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بھلا کی معصوم بھی نظر آتی تھی۔ اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی، بہت کومل سی۔ اس نے طالب کی طرف دیکھا تو وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے طالب سے سوال کیا تو وہ زور و شور سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ عالم کے آفس میں اچانک کوئی مسئلہ بن گیا تو اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا، اس لیے فیصلہ فی الحال تاخیر پا گیا تھا۔ عالم کے جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے اس لڑکی کو ظہر کے بعد آنے کا کہا تھا۔ یاد آتے ہی وہ گھر سے نکل آیا۔ اپنی سوزوکی بائک پر وہ 10 منٹ میں ہی مطلوبہ جگہ پر تھا۔ کل کی طرح آج بھی وہ لڑکی سفید چادر لیے ایک بڑے پتھر پر بیٹھی تھی۔ اس کی بائک کی آواز سنتے سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سے جھکا لیا۔ اپنی بائک روک کر ایک طرف کھڑی کرتا اس کے سامنے بڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ نہال، یہی نام تھا نا تمہارا، رائٹ؟ اس کی سوال پر وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ اسکول پڑھی ہو؟ ایک اور سوال جس پر وہ پھر سے سر ہلا گئی۔ اردو اور انگلش دونوں لکھ اور پڑھ لیتی ہو؟ اس سوال پہ پھر سے سر ہلا دیا۔ زبان ہے منہ میں؟ اس کے عجیب سے سوال پر وہ پزل ہوتی سر ہلا گئی۔ منہ کھول کر زبان دکھاؤ اپنی۔ اس کے حکم پر وہ ہونک بنی، منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھول گئی۔ گڈ، زبان تو ہے تمہارے پاس، پھر اس کے استعمال پر ایسا کون سا خزانہ خرچ ہوتا ہے جو اسے ہلا جلا نہیں رہی تم؟ یوں ہی بیکار پڑے پڑے اگر اس کو زنگ لگ گیا تو پھر کیا کرو گی؟ اس کی بات پر وہ بری طرح سے خجل ہوئی۔ میں استعمال کرتی ہوں زبان، وہ خجل ہوتی ہوئی اپنی صفائی دینے کی خاطر بول پڑی تاکہ اسے علم ہو سکے کہ وہ زبان استعمال کرتی ہے۔ ارے واہ، تم تو بولتی بھی ہو۔ وہ یوں پرجوش ہو کر بولا جیسے پہلی دفعہ کسی کو بولتے ہوئے دیکھا ہو۔ اللہ نے زبان دی ہے تو بولوں گی ہی نا، اگر گونگی ہوتی تو کل بھی نہ بولتی۔ وہ برا ہی مان گئی تھی اس کی بات کا۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، تم صرف بولتی نہیں ہو بلکہ ٹھیک ٹھاک بول لیتی ہو۔ میں تو تمہیں ایسی اللہ میاں کی گائیں سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر نہال نے سر اٹھا کر خفکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو نظروں کے اس گہرے ٹھہراؤ پر طالب کا دل زوروں سے تڑک اٹھا۔ چپ، بالکل چپ، خاموش۔ پٹوائے گا کیا؟ روزے کی حالت میں کون ایسے ٹھڑک پر اترتا ہے یار؟ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو ٹپٹنے لگا تو نہال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
میں سمجھی نہیں۔ اس کے سوال کرنے پر وہ سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ شکر ہے کہ نہیں سمجھی، اگر سمجھ جاتی تو اس وقت تمہارے ہاتھ ہوتے اور میری گردن۔ اس کی بات پر نہال آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی اس انسان کی باتیں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ باقی سارے مطلب چھوڑو، بس اپنے مطلب کی بات کرو۔ تم کام کرنا چاہتی ہو نا، ایسا کام جس میں گھر بیٹھے عزت سے کما سکو۔ اب کی بار وہ سنجیدہ ہو کر مستفسر ہوا تو نہال بے بسی سے مسکرا دی۔ جس لڑکی کے سر پر بوڑھی اور لاچار ماں کے سوا کسی کا سایہ نہ ہو اور گھر میں فاقے کٹ رہے ہوں تو عزت سے ملتی روزی کو کیوں انکار کرے گی وہ؟ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی کرب اور بے بسی جھانک رہی تھی۔ کتنا پڑھی ہو؟ اس کے سوال پر نہال نے سر سے پھسلتی چادر سے ہی کی۔ ایف اے کیا ہے۔ اس کے جواب پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں تو چھوٹی سی لگتی ہو، کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ واقعی اسے میٹرک کی اسٹوڈنٹ سمجھ بیٹھا تھا۔ 19 کی ہوں۔ کام کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وقت کو تیزی سے سرکتے دیکھ کر اس نے اپنے کام کا سوال کیا۔ کام بہت آسان سا ہے، تمہیں اسائنمنٹ بنانی ہوگی، ڈیٹا میں تمہیں دیا کروں گا، تم بس نوٹس بنانے ہیں، کر لو گی نا؟ اسے کام بتاتا وہ آخر میں سوال کر گیا، پر یہ تو بہت تھوڑا سا کام ہے، کتنے پیسے ملیں گے اس کے؟ وہ مایوس ہوگی کیونکہ اتنے سے کام کے اتنے پیسے نہیں ملتے جس سے گھر چل سکتا تھا۔ روز کا 500 دے سکتا ہوں، کر لو گی اس میں؟ نہال کی آنکھیں پھیل گئی، اس کے لیے یہ پیسے بھی بہت سے زیادہ تھے۔ اب سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی بھرے لہجے میں بولی۔ تم ایک بات بتاؤ۔ وہ سوال کے بدلے سوال داغ گیا۔ جی؟ وہ جواب دیتی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا میرا مذاق والا کوئی رشتہ ہے کیا؟ اس کے سوال پر نہال نے شرمندہ ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ پھر میں کیوں مذاق کروں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں لڑکی، اگر یہ آفر منظور ہے تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عصر کی اذان ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جی مجھے منظور ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، روز ظہر کے بعد اسی جگہ۔ تعلیم کو یہ جگہ بہت مناسب لگی۔ یہاں کوئی زیروح نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی ان دونوں کو ساتھ دیکھے اور غلط سمجھے۔ وہ لڑکا تھا، اس کا تو کچھ نہ بگڑتا، پر نہال کی عزت پر حرف آتا، کیونکہ ہمارے معاشرے کی یہی سوچ ہے، لڑکا بری ذمہ ہو جاتا ہے جبکہ لڑکی کی عزت پر کبھی نہ مٹنے والا داغ لگ جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نہال کی مشکور آواز پر وہ سر ہلاتا اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ پھر کچھ ہی سیکنڈ میں دھول اڑاتی بائک نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک اللہ بہترین وسیلہ بنانے والا ہے۔ اس نے اپنی چادر اچھے سے سر پر جمائی اور اپنے قدم گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھا دیے۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سونے کی تیاری میں تھا کہ جب دروازہ نوک ہوا۔ یس، اس کی اجازت ملتے ہی دروازہ کھلا اور تعلیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد فہام اور پھر طلعت۔ عالم نے سوالیہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ اس وقت تم سب، وہ بھی ایک ساتھ؟ خیریت؟ عالم کے سوال پر تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بھیا ہم بیٹھ جائیں؟ طلال نے پہل کی۔ ہاں ہاں آؤ بیٹھو تم لوگ۔ اس کے کہتے ہی وہ تینوں بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ بھیا گھر کتنا خالی خالی لگتا ہے نا؟ تعلیم کی بات پر عالم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ گھر چیزوں سے بھرا پڑا ہے کہ پھر کس طرح خالی لگتا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکا اس سوال کا مقصد۔ گھر چیزوں سے نہیں بلکہ انسانوں سے بھرا اور بسا کرتے ہیں۔ فہام نے پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے بڑے بوڑھوں کی طرح کہا۔ 4 لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر خالی خالی کیسے لگتا ہے؟ لائک سیریسلی؟ عالم کی بات پر فہام گڑبڑا گیا۔ بھیا آپ نے وہ مثال نہیں سنی کیا؟ طلال کے سوال پر عالم نے اس کی طرف رخ موڑا۔ کون سی مثال؟ طلال گڑبڑا گیا۔ بھیا آپ بتائیں نا۔ وہ طلام اور فہام کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بھیا آپ نے سنا نہیں؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ وہ پرجوش ہوتا بولا تو باقی دونوں نے بھی زور و شور سے سر ہلایا۔ عالم نہ سمجھی سے ان تینوں کو دیکھنے لگا۔ اچھا تو پھر؟ اس کے نہ سمجھی سوال پر تینوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ ہمیں بھابھی چاہیے بھیا، پیاری سی، معصوم سی، اچھی سی۔ وہ تینوں کورس میں بولے تو عالم بوکھلا اٹھا۔ سٹھیا گئے ہو کیا؟ وہ بیچارہ اب اور کیا کہتا۔ پلیز بھیا شادی کر لینا، ہماری ماں نہیں رہی، آپ نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے، لیکن ہمیں اب کوئی ماں جیسے چاہیے۔
پلیز بھائی مان جائیے نا۔ طلال کے ملتجی لہجے میں چپی کی سک عالم صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جتنا مرضی پیار کر لیتا لیکن ماں کی کمی بلا کیسے پوری کر سکتا تھا؟ اچھا چلو اگر میں مان بھی جاتا ہوں تو کہاں ملے گی ایسی لڑکی جس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہوں؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا پرسکون لہجے میں پوچھنے لگا، ہمارے بہت قریب بھیا، ذرا نظریں تو گھمائیں۔ فہام شرارت بھرے لہجے میں بولا، قریب سے تو بس تم 3 نمونے ہی نظر آ رہے ہو، ویسے کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ آبرو۔ وہ آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھنے لگا جو بہت آرام سے آبرو کا نام لے کے تھے۔ پھر پورے 1 گھنٹے کے بعد وہ آبرو کو منانے میں کامیاب ہو گئے تھے، پر اس کے اس حکم کے ساتھ کہ آبرو سے اجازت لو اور اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ تینوں خوشی سے چیختے ہوئے عالم کے گلے لگ گئے، پھر آبرو کے کمرے کی طرف بھاگے اور نہ جانے کیسے پر اسے منانے میں بھی کامیاب ٹھہرے تھے۔ یوں ٹھیک 2 دن کے بعد ان دونوں کا نکاح طے پایا چکا تھا۔ انہوں نے ڈھولکی رکھی تھی آج گھر پر، اسی لیے وہ تینوں بھائی آج اپنے سب کام چھوڑ کر گھر کی صفائیوں میں جٹے ہوئے تھے۔ عالم آفس گیا تھا جبکہ آبرو کمرہ بند تھی۔ سحری میں بھی اس نے طلال سے اپنے کمرے میں منگوا لی تھی۔ وہ تینوں بھائی سارا کام آپس میں بانٹ کر اپنے ذمہ لگا کام کرنے میں مصروف تھے۔ ہائے اماں میری کمر، ظالموں کچھ تو خیال کرو میری کم سن جوانی کا۔ فہام ہاتھ میں جالا اتارنے والا برش پکڑے اسٹول پر کھڑا ہو کر دہائی دے رہا تھا۔ عورتوں کی طرح بین بند کر دو تم فہام، یہ جس چیز کو تم کمر کہہ رہے نا، اس کو اگر ماپا جائے تو کمر نہیں کمرہ نکلے گا، وہ بھی بڑا سا، اس سے زیادہ نازک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم کی بات پر فہام تڑپ ہی اٹھا تھا۔ تم ویسے ہی کہہ دو بھائی کہ تم سے میرا حسن دیکھا نہیں جاتا، بس۔ اس کی بات پر تعلیم تنزیہ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ نظر لگائے گا کیا؟ اسے یوں خود کو گہری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتا پا کر پوچھنے لگا، تمہارا حسن ڈھونڈ رہا ہوں جو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا، تندیہ انداز میں کہتا وہ کپڑا پکڑ کر ڈسٹنگ کرنے لگا۔ کام بھی کر لیں آپ لوگ، کب سے باتیں ہی کیے جا رہے ہیں بس۔ ماربل کے فرش پر پوچھا لگاتے طلال نے پل بھر کو رک کر تنک کر ان دونوں سے کہا اور پھر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ گھر کے 13 باتھ روم کس نے رگڑ رگڑ کر صاف کیے ہیں؟ ہارپک کی سمیل میرے کپڑوں سے بھی آنے لگ گئی ہے۔ اب تو جس قدر دل جمی سے میں نے باتھ روم چمکائے ہیں تو اب بھی مجھے کام چور کہہ رہا ہے۔ تعلیم محلے کی فسادی آنٹیوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بولتا طلال پر چڑھ دوڑا تھا۔ اور یہ جو اس سے بڑے کریم مینشن کی روشن دیواریں مزید صاف نظر آ رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ سارے کمروں، باتھ روم، لاؤنج، کچن اور گیراج کی دیواروں سے جالا کس نے صاف کیا؟ اس گھر کی ہر دیوار چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، واہ کیا بات ہے فہام کی، اور تم کہہ رہے ہو کام بھی کر لیا کرو۔ فہام جالے والا برش زمین پر پھینکتا دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس پر برس پڑا۔ وہ دونوں بیچارہ طرف ہی تو اٹھے تھے اس سنگین الزام پر، جبکہ طلال بیچارے صدمے سے فرش پر گرے جالے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی پوچھا لگا کر فرش صاف کیا تھا جو فہام نے برش پھینک کر گندا کر دیا تھا۔ اس نے گردن موڑی تو سامنے نظر آتے منظر پر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سارے فرش پر ہارپک کی بوتل بڑی شان سے الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی ساری محنت پر ہارپک پھر گیا تھا۔ بھیا! ان دونوں کی حرکت پر وہ بے بسی سے چلا اٹھا۔ لاؤنج کے دروازے میں کھڑے عالم نے نفی میں سر ہلاتے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی بیڈ پر آ بیٹھی جب دروازہ نوک ہوا۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ طلال کی آواز پر وہ چونک اٹھی۔ آ جائیے۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ تینوں بھائی ایک ساتھ آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ڈبوں کو اس نے حیرت بری نظروں سے دیکھا۔ یہاں بیڈ پر رکھ دیں۔ فہام کے پوچھنے پر وہ سر ہلاتی تینوں ڈبے بیڈ پر رکھ کے آبرو نے ان تینوں کو ایک نظر دیکھا جو اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب وہ ان چیزوں کے متعلق پوچھنے لگی۔ ایکچولی میں مطلب ہم تینوں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تعلیم کی بات پر آبرو نے سر ہلا کر انہیں بات جاری رکھنے کی اجازت دی۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ سوال طلال کی جانب سے آیا تھا۔ 23 سال۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی نظریں جھکا گئی۔ ارے واہ،
مطلب آپ ہم دونوں سے چھوٹی اور طلال سے بڑی ہیں۔ فہام پرجوش ہو کر بولا تو وہ صرف مسکرانے پر اکتفا کر گئی۔ لیکن آپ رشتے میں ہم سے بڑی ہی ہیں، ہم تینوں آپ کو بھابھی نہیں بلکہ آپی ہی کہیں گے۔ جانتے ہیں کیوں؟ فہام کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ہماری کوئی بہن نہیں ہے نا، ہمیں بچپن سے ہی بہت شوق تھا بہن کا، پر اس طلال نے سارا کام خراب کر دیا۔ ہائے کاش یہ پیدا نہ ہوتا، اس لنگور کی جگہ اللہ ہمیں کوئی پیاری سی بہن دے دیتا۔ تعلیم آہ بھر کر رہ گیا۔ بھیا، میں عالم بھیا کو بتاؤں گا، آپ نے مجھے لنگور بولا۔ طلال کے چیخنے پر وہ بوکھلا گئی۔ لنگور نہیں تو کیا حور بولو تجھے؟ ویسے شکل تو تیری واقعی لڑکیوں سے ملتی ہے، پر افسوس تیرے چوزے جیسی شکل پر صرف لنگور ہی فٹ آتا ہے۔ تعلیم کی بات پر طلال صدمے سے شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ابھی ٹھیک طرح سے داڑھی مونچھیں نہیں آئی تھی، اس لیے وہ دونوں بھائی اسے لڑکی کہہ کر چھیڑتے تھے۔ ان کی باتوں نے آبرو کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ تعلیم بات مکمل کرتا، فہام اس کی بات کاٹ گیا۔ تو رہنے دے، میں بتاتا ہوں۔ بات کچھ یوں ہے کہ ہمیں بہت شوق تھا کہ ہماری بھی کوئی پیاری سی بہن ہوتی۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی شاپنگ کرتے، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے اور ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ ماما کے بعد آپ ہمارے گھر میں آنے والی پہلی لڑکی ہیں۔ بڑی بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں آپ کے لیے یہ لفظ صحیح نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ کو بھابھی نہیں اپنی بہن سمجھنا چاہتے ہیں۔ بھابھیاں سب اچھی نہیں ہوتی، لیکن بہنیں سب بہت اچھی ہوتی ہیں، بائیوں پر جان واڑتی ہیں، اسی لیے ہم آپ کو بہن بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم آپ کو آپی کہہ سکتے ہیں؟ فہام کی باتوں پر وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہوگی۔ وہ مسکرا کر بولی تو طلال چھلانگ لگا کر بیڈ پر چڑھ گیا۔ آپی یہاں آئے، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ طلال کے کہنے پر آبرو بیڈ پر بیٹھی تو طلال ایک ایک کر کر تینوں ڈبے کھولنے لگا۔ ڈبوں سے نظر آتی چیزیں دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سب سے پہلے ڈبے میں سرخ اور سنہری رنگ کے امتزاج کا ایک بڑا ہی خوبصورت جوڑا تھا۔ دوسرے ڈبے میں سرخ آنچل اور سنہری جوتا، جبکہ تیسرے ڈبے میں مہندی، کانچ کی چوڑیاں اور ایک مخملی سرخ ڈبہ تھا۔ فہام نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبہ پکڑ کھولا تو اندر ایک بھاری سیٹ تھا۔ یہ ہماری ماما کا زیور ہے، ہمیں ان کی ہر چیز سے بہت محبت ہے۔ آپ نکاح پر اگر یہ سب پہنیں گی نا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، ہم بہت محبت سے یہ سب لے کر آئے ہیں۔ تعلیم کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں یہ سب ضرور پہنوں گی، مسکراتی ہوئی بولی تو تینوں بھائیوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ ہم چلتے ہیں اب، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی نا اسی وقت کہہ دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ فہام کی بات پر وہ سر ہلا گئی تو وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔ وہ پھولوں والی شاپ پر کھڑا پھول پیک کروا رہا تھا جب اس کی نظر اچانک اپنے پہلو میں پڑی۔ ارے آپ یہاں، کیسی ہیں آپ؟ انایا جو اپنے پھول پیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جانی پہچانی آواز پر گردن موڑ کر دیکھنے لگی جہاں اس دن والا لڑکا کھڑا تھا۔ سوری، آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ اس کی بات پر فہام ہونک بن کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے میں اس دن آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، بھول گئی آپ کیا؟ اس کی بات پر وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی؟ ایکسکیوز می، وہ روک ٹوک الفاظ میں کہتی وہ اپنا پارسل پکڑ کر وہاں سے نکلتی چلے گی۔ یہ کیا تھا؟ فہام دی گریٹ کو اتنی سی لڑکی چونا لگا کر چلے گی؟ فہام کی حیرت اور بے یقینی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چل بیٹا، نکل لے یہاں سے، کوئی عزت نہیں ہے تیری، وہ خود سے کہتا اپنا پارسل پکڑنے لگا۔ ویسے اس معصوم چڑیل نے ایسا کیوں کہا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سڑک کی جانب دیکھا جہاں وہ رکشے میں بیٹھ کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ اس مخصوص پتھر پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ تیزی سے پیپرز پر چل رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں پین پکڑے تیزی سے پیپرز پر گھسیٹتی، دوسرے ہاتھ سے اپنی چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے ارستی، وہ پوری طرح سے اپنے کام میں مگن تھی۔ جب وہ سے دیکھتا اس کے سامنے والے پتھر پر بیٹھ گیا۔ کتنا ہوا؟ وہ ایک دم بولا تو وہ اپنا کام میں پوری طرح مگن نہال چیخ اٹھی۔ آہ! اس کے چیخنے پر اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے زمین پر گر گیا۔
اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم چیخی کیوں؟ وہ واقعی حیران تھا اس کے بلا وجہ چیخنے پر۔ آپ نے ڈرا دیا مجھے، وہ خفکی سے بولی تو وہ مزید حیران ہوا۔ کیوں؟ میری شکل گھوریلے سے ملتی ہے کیا؟ یا پھر میرے ہاتھ پاؤں الٹے ہیں؟ یا میرے جسم کے اوپر جن کی شکل لگی ہوئی ہے جو تم مجھ سے ڈر گئی ہو؟ وہ طنزیہ بولا تو وہ خواہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ نہیں، وہ آپ نے ایک دم آواز دی تو میں ڈر گئی۔ وہ بیچاری صفائی ہی پیش کرنے لگی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری آواز اس قدر خوفناک ہے کہ تمہاری چیخ نکل گئی؟ اس کی بات پر وہ بوکھلا گئی۔ اتنی سی بات کو وہ کہاں سے کہاں لے گیا تھا؟ میرے کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، وہ بیچارگی سے بولی تو تعلیم کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا دکھاؤ کتنا لکھا گیا۔ اس کے کہنے پر وہ اپنی جان خلاصی ہونے پر شکر کرتی ہاتھ نے پکڑے پیپر اس کے آگے کر گئی۔ ارے واہ، تمہاری رائٹنگ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے یوں تعریف کرنے پر نہال کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ کیا سچ میں آپ کو پسند آئی؟ وہ اشتیاق بھرے انداز سے پوچھنے لگی۔ وہ پرجوش ہوتی سوال کرنے لگی تو تعلیم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں سچ میں۔ اس کی بےتابی پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے بہت شوق ہے پڑھنے لکھنے کا۔ اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ پر پڑھتی کیوں نہیں آگے؟ تمہیں آگے داخلہ لینا چاہیے۔ اس کی بات پر نہال کی آنکھیں بجھ گئی۔ جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو، وہ لکھائی پڑھائی کے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ لہجے میں تلخی کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ تم پڑھنا چاہتی ہو نا سچ میں؟ وہ پھر سے یقین دہانی کرنے لگا۔ جی، میں پڑھنا چاہتی ہوں سچ میں۔ لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب حالات ساتھ نہ دے تو دل کو مارنا پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی۔ اور اگر حالات ساتھ دینے لگے تو؟ اس کے سوال پر وہ چونک اٹھی۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو کون کافر پیچھے ہٹے گا؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کسی بھی طور پر۔ کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے تمہیں؟ وہ پیپر اس کے ہاتھوں میں واپس پکڑاتا پوچھنے لگا۔ انگلش، یہ اس کا پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ اوکے، میں کل تو نہیں آ سکوں گا، پرسوں آتے ہوئے انگلش کی بکس لے آؤں گا، BSc کی۔ جب داخلے کھلیں گے تو تمہارا داخلہ بھی کروا دوں گا۔ ابھی چلتا ہوں میں، کیونکہ میرے بھیا کی شادی ہے تو گھر میں بہت سارا کام ہے۔ یہ بیگ رکھ لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اسے کہتا خود تو وہاں سے چلا گیا پر اسے حیرت میں ڈال گیا۔ کیا میں سچ میں پڑھ سکوں گی؟ وہ خود سے سوال کرتے ہوئے بے یقین سی تھی۔ ان مینشن میں رات کے اس پہر رونق اپنے عروج پر تھی۔ رمضان کے مہینے کے احترام میں عالم نے انہیں ڈولکی رکھنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، جن پر ان کا کہنا تھا ڈولکی نہیں بجا سکتے تو مہندی تو لگا سکتے ہیں۔ عالم نے انہیں انکار نہیں کیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائیوں کے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے اس کی شادی کو لے کر، اور اپنے تمام تر شوق پورے کر لیں۔ وہ تینوں بھائی لکڑی کا جھولا پھولوں سے سجا رہے تھے جہاں بیٹھ کر عالم اور آبرو کی رسم ہونی تھی۔ عالم کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر فہام نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تعلیم کو کوئی اشارہ کیا، جسے سمجھ کر وہ سر ہلا گیا۔ او شٹ یار، اتنا اہم کام کس طرح بھول گیا؟ تعلیم کی بلند آواز پر جہاں عالم اس کی طرف متوجہ ہوا وہیں باقی دونوں بھی اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ اب کون سا کام بھول گئے تم؟ سب کچھ تو ہو چکا ہے یار، فہام لاپرواہی سے کہتا پھر سے سجاوٹ میں مصروف ہو گیا۔ بتا بھی دے بھیا، کیا بھول گئے آپ؟ طلال کے پوچھنے پر وہ عالم کی جانب دیکھنے لگا۔ آبرو آپی کا مہندی والا ڈریس بھول گیا، وہ سر کھجا کر بولتا طلال اور فہام کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا۔ کیا تم آبرو آپی کا ڈریس بھول گئے؟ وہ بھی مہندی والا؟ یعنی جو انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد پہننا ہے وہ والا ڈریس بھول گئے تم؟ فہام کے چیخنے پر وہ سب ہڑبڑا گئے۔ آبرو آپی کون سا ڈریس پہنیں گی اب بھیا؟ کتنے شوق سے سب کچھ سوچا تھا ہم نے، اب کیا ہوگا؟ سب خراب ہو گیا بھیا، طلال دکھ سے بولا تو تعلیم شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ کیا ہو گیا یار؟ اگر نہیں آیا تو اب جا کر لے آؤں، اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ عالم تحمل سے بولا تو تینوں سے دیکھ کر رہ گئے۔ پریشان ہونے والی بات ہے بھیا، ابھی ہمارا سجاوٹ والا اتنا کام پڑا ہوا ہے، کیسے مینج ہوگا سب؟ فہام کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ بھیا ہم کسی اور کو بول دیتے ہیں لانے کے لیے۔ طلال کی بات پر فہام اسے گوننے لگا۔
کوئی اور کون لا کر دے گا؟ اس کے سوال پر طلال کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اچھا زیادہ پریشان مت ہو تم لوگ، میں لے آتا ہوں جا کر۔ عالم نے آسان سا حل پیش کیا۔ کیا سچی بھیا؟ ان تینوں کے چہروں پر 440 واٹ کے بلب روشن ہو چکے تھے۔ ہاں میں لے آتا ہوں ابھی جا کر، عالم ان تینوں سے کہتا ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی پکڑتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بھیا ساتھ جیولری بھی لے کر آئیے گا، میچنگ والی۔ طلال تیزی سے پیچھے آواز لگا گیا تو عالم سر ہلا گیا۔ عالم جیسے ہی لاؤن سے نکلا وہ تینوں خوشی سے ناچتے جناتی کہہ کے لگانے لگے۔ دیکھا فہام دی گریٹ کا پلان، ہائے دولہے میاں اپنی پسند سے اپنی ہونے والی دلہن کا جوڑا خریدیں گے۔ اف کتنا رومانٹک لگ رہا ہے سننے میں ہی۔ فہام پرجوش ہو کر بولا تو باقی تینوں تیزی سے سر ہلا گئے۔ زندگی میں پہلی بار تو نے کوئی عقل والی بات کی ہے فہام، آجا میرے بھائی، ایک جپھی ایک پپی تو بنتی ہے۔ عالم خوشی سے کہتا اس پر جپٹا تو فہام چیخنے لگا، پیچھے ہٹ بے شرم انسان، کیوں میری عزت خطرے میں ڈال رہا ہے؟ وہ چیختا ہوا اسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ ہاں 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 فہام بھیا، اس کی حالت دیکھتا طلال زور زور سے ہنسنے لگا۔ رک ذرا تجھے میں بتاتا ہوں۔ فہام عالم کو پیچھے کرتا طلال پر جپٹا تو اب کی چیخنے کی باری طلال کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں زمین پر لیٹے پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی، مسٹر پیروں کو چھوتا فراق جس کی آستینیں دبکے کے کام سے بھری ہوئی تھی، پیٹی پر ایک لائن میں بٹنز لگے تھے جبکہ باقی فراک سادہ تھی۔ دونوں ہاتھوں میں گجرے پہن رکھے تھے، کانوں میں تازہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے بنی بالیاں پہن رکھی تھی۔ کالی زلفوں کو چوٹی میں باندھ کر سر پر دوپٹہ جمائے ہر طرح کے سنگار سے پاک و سادگی کی حسین مورت لگ رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنا عکس دیکھ رہی تھی، اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ آپی، کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ آ جائیں۔ اس کی اجازت پر دروازہ کھلا اور تینوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ ماشاء اللہ آپی، بہت حسین لگ رہے ہیں آپ۔ طلال اسے دیکھتے ہی بول اٹھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ عالم بھیا کی پسند کے جوڑے میں دمک رہی ہیں آپ۔ فہام کی بات پر وہ پلکیں جھکا کے، تم لوگ کیا تنگ کر رہے ہو میری اتنی پیاری سی بہن کو؟ پیچھے ہٹو، نظر لگاؤ گے کیا؟ تعلیم ان دونوں سے کہتا آگے بڑھا۔ چلیں آپی، باہر چلتے ہیں اب، کچھ نیبرز کو انوائٹ کیا ہم نے، وہ لوگ آ چکے ہیں، بھیا بھی تیار بیٹھے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے۔ تعلیم کی بات پر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ آپی، ہم آپ کے دیور نہیں بلکہ بھائی ہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہونا آپ بس ایک دفعہ ہمیں پکاریے گا، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تعلیم کی بات پر وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی پاس کھڑے طلال کے بال بکھیر کی۔ چلیں اب؟ فہام کے مستفسر کرنے پر وہ سر ہلاتی دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی ان کی پیروی میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ جولے پر بیٹھے عالم کی نظر جیسے ہی اپنے تینوں بھائیوں کے ہمراہ آتی اس حسینہ پر پڑی تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی نکاح نہیں ہوا بھیا، اس لیے ہماری بہن پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لیجئے ورنہ ہمارا برادرانہ غیرت جاگ جائے گا۔ فہام کی بات پر عالم نے اسے بھرپور گھوری سے نوازا۔ آج کے دن بھی اپنی گردن میرے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ عالم کی سنجیدہ آواز میں کہی بات پر وہ کھسیا کر رہ گیا۔ مذاق کر رہا تھا بھیا، وہ خسیانی ہنسی ہنس دیا۔ طلال کا ہاتھ پکڑے وہ دھیرے دھیرے چلتی عالم کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ عالم کی سنجیدہ مگر پر اثر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی پر زبان انکاری تھی، وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ بیٹھ جائیے۔ عالم کے کہنے پر وہ پھولوں سے سجے جھولے میں بیٹھی تو عالم بھی اس کے پہلو میں ٹک گیا تھا۔ چلے بھیا، سب سے پہلے آپ رسم کریں اور آپ ہی کو اپٹن لگائیں، شروعات آپ کریں کیونکہ آپ کا حق ہے سب سے پہلے۔ تعلیم دانت نکوستا بولا تو عالم اسے گھور کر رہ گئے۔ یہ لے بھیا جلدی کریں، اب ہمیں بھی رسم کرنی ہے نا۔ طلال اپٹن والا باؤل عالم کے سامنے رکھتا پرجوش ہو کر بولا۔ عالم نے باؤل میں پڑی چھوٹی سی سٹک کو وہیں چھوڑتے اپنی دونوں انگلیوں کے پوروں پر اپٹن سمیٹی اور اپنا ہاتھ دھیرے سے آبرو کے گال کی طرف بڑھایا۔ اس کا مضبوط مردانہ ہاتھ آبرو کے گال سے ٹکرایا تو وہ لرز اٹھی تھی۔ آنسوں پر
شفق پھوٹ پڑی تھی۔ اپنی انگلیاں دھیرے سے اس کے گالوں سے مس کرتا، اس کے سرخ پڑتے گالوں اور لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ وہ تینوں بھائی انہیں دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگے تو وہ آبرو اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا گئی۔ چلے آپی، اب آپ کی باری۔ فہام کی بات پر وہ بوکھلا گئی۔ میں کیسے؟ وہ بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بالکل اس طرح جس طرح بھیا نے آپ کو لگایا۔ اور کیسے؟ تعلیم شرارت بھری آواز میں بولا تو وہ بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کم آن آپی، طلال کے کہنے پر اس نے ہمت کرتے باؤل میں پڑی سٹک کو پکڑنا چاہا تو فہام پھرتی سے ہاتھ بڑھاتا وہ سٹک پکڑ گیا۔ چیٹنگ نہیں کرنی آپی، بھیا نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا تھا تو آپ کو بھی اسی رول کو فالو کرنا پڑے گا۔ فہام کی بات پر وہ بے چارگی سے طلال کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بھی کندھے اچکا گیا۔ آبرو نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنی لب تر کرتے انگلیوں کی پور پر تھوڑی سی اپٹن لگائے اور اپنا ہاتھ عالم کی طرف بڑھایا، اور اپنا ہاتھ اس کے گال کے پاس لے جانے کی بجائے اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا گئی اور اپنی انگلیوں کی پور پر لگا اپٹن عالم کے مضبوط ہاتھ کی پشت پر لگا گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ یہ چیٹنگ تھی، فہام احتجاجاً چیخا تو آبرو اپنا جھکا سر مزید جھکا گئی۔ پریشان مت ہو، یہ سب رسم ہے، عالم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے سر ہلاتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان دونوں کے ہاتھ اور منہ اپٹن سے پیلے کر چکے تھے۔ شرارتوں کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھائی ہاتھوں میں پکڑے موبائل ہر لمحے کو کیمرے کی آنکھ پہ مصروف کرنے میں مصروف تھے۔ فیملی فوٹو ٹائم، تعلیم نے کہتے ہوئے سیلفی سٹینڈ میں اپنا موبائل سیٹ کیا اور اس پر ٹائمر لگا کر تیزی سے ان کے پاس آیا۔ فہام اور طلال آبرو اور عالم کے دائیں بائیں آ کر بیٹھے تو ان دونوں کے درمیان کم ہوتا فاصلہ آبرو کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ تعلیم جھولے کے پیچھے کھڑا ہوتا آبرو اور عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ سب بولو چیز۔ فہام کے کہنے پر وہ سب چیز بولے تو کیمرے کی آنکھ نے ان سب کے مسکراتے چہرے قید کر لیے تھے۔ دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ کل، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔